بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1960 کے بارے میں۔ تو جب ہم مسلم فیملی لاز آرڈیننس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کوشچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں، خصوصاً لائرز کے ذہن میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ what is the difference in between فیملی لاز آرڈیننس 1961 اینڈ جو ہے دوسرے اس میں چیز آ گئی کہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964۔ تو ان دونوں میں بیسیکلی جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے یہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے، جبکہ مسلم جو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے وہ ایک پروسیجرل لا ہے۔ اب چیز یہ آ جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں جو جہاں پر پروسیجر کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور وہ سبسٹینٹیو بھی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں جو سیکشن 5 ہے وہ نکاح کی رجسٹریشن کو ڈسکس کرتا ہے، اسی طرح جو سیکشن 6 ہے اس میں سیکنڈ میرج جو ہے اس کا پروسیجر ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزیں ان میں ایسی موجود ہیں جہاں پر جو فیملی لاز آرڈیننس جو ہے وہ پروسیجرل لا بھی ہے، اس میں پروسیجر بھی ہے اور وہ سبسٹینٹیو بھی ہے، جبکہ آن دی ادر ہینڈ 1964 کا جو فیملی کورٹس ایکٹ ہے وہ مکمل طور پر پروسیجرل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں میں کوئی کنفلکشن، جی کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، اگر ان دونوں میں کوئی کنفلکشن موجود ہے یا کوئی چیز ایسی آتی ہے جہاں پر کنفلکشن ہو تو پھر یہ پریویل کرے گا یا آرڈیننس پریویل کرے گا۔ تو اس میں جو سیکشن 3 ہے فیملی لاز آرڈیننس کی، اس کے مطابق یہ جو آرڈیننس ہے یہ اوور رائڈ کرے گا تمام لاز کو، یعنی یہ پریویل نہیں کرے گا بلکہ آرڈیننس اس حوالے سے پریویل کرے گا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دادا کی وراثت، سکسیشن اس میں یعنی پوتے کا حصہ، پھر اس میں رجسٹریشن آف میرج جو ہے یعنی نکاح کی رجسٹریشن ہے، پولیگیمی، سیکنڈ میرج جسے ہم کہتے ہیں، طلاق کے معاملات کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، ڈیزولیشن آف میرج ادروائز بائی طلاق، یعنی جس میں جو خاوند ہے، ہسبینڈ، اپنا جو طلاق کا حق ہے اسے تفویض کرتا ہے بیوی کو، اس کو بھی یہ قانون ڈسکس کرے گا۔ اس کے علاوہ جو مینٹیننس ہے بیوی اور بچوں کا اسے ڈسکس کرے گا، اور اس کے علاوہ مہر کو جو ہے وہ فیملی لاز آرڈیننس اس میں وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اب چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس میں جو کچھ اس کی پروویژنز ہیں، اس میں کچھ پروویژنز ایسی ہیں جو اسلامک لا یا شرعی لا سے متصادم ہیں۔ ان کو اگر جو کوشچن آتا ہے کہ what are the provisions of family laws ordinance which are contrary to injunctions of Islam یا قرآنک لا سے جو متصادم ہیں، اس میں دو میجر پروویژنز ہیں جو ڈیفر کرتی ہیں قرآنک لا سے۔ مثال کے طور پر سیکشن 4 جو ہے اس کا وہ سکسیشن کے بارے میں ہے۔ اب سکسیشن اس میں دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ، دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ۔ اب قانون جو ہے قرآنک لا اس کے مطابق دادا کی وراثت میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا، یعنی مثال کے طور پر اب یہ دادا ہے، دادا ٹھیک ہے، دادا کے یہ بیٹے موجود ہیں اے، بی اور یہ سی، ٹھیک ہے۔ اب بی یہاں پر فوت ہو جاتا ہے، دادا سے پہلے اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کی جتنی اولاد ہوگی اس کو جو شیئر ہے اس حوالے سے دادا کی وراثت میں، آلدو بیٹا جو ہے وہ دادا سے پہلے فوت ہو گیا۔ اب قرآنک لا کے مطابق دادا کی جو وراثت جانی تھی وہ بیٹا اس میں سے ختم ہو جاتا، یعنی اس کے وارثان ختم ہو جاتے اور یہ وراثت ان دو بیٹوں کو یا دیگر جو بھی وارثان ہوتے ان کو جانی تھی۔ لیکن اب ہم یہاں پر جو یہ لا ہے، جو سکسیشن ہے اس میں، وہ کنٹریری ہے۔ اب وہاں پر یہ جو وراثت ہوگی وہ بالکل اسی طرح پوتوں کو جائے گی جس طرح یہ دادا کی وراثت بیٹے کو ملتی، ٹھیک ہے جی، اور جب بیٹا فوت ہوتا تو وہ بچوں کو ملتی۔ تو یہ کنٹریری ہے قرآنک جو لاز ہیں اس سے، یہ کنٹریری ہے۔ اسی طرح اس میں جو سیکشن 6 ہے وہ پولیگیمی کو ڈسکس کرتا ہے، پولیگیمی۔ اب یہ پولیگیمی جو ہے یعنی سیکنڈ میرج ود دی پرمیشن آف یونین کونسل۔ اب چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ قرآنک لا کے مطابق خاوند کے حقوق پر جو سیکنڈ میرج ہے اس پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن یہاں پر سیکشن 6 جو ہے
اس میں اس نے ریسٹرکشن پیدا کر دی ہے. اب کوئی خاوند اگر وہ سیکنڈ میرج چاہتا ہے تو اسے پہلے یونین کونسل کے چیئرمین کو اپلیکیشن دینی پڑے گی, اور پھر وہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد اگر وہ سمجھے گا کہ یہ جسٹ ہے اپلیکیشن تو اسے قبول کر لے گا, نہیں تو اسے وہ خارج بھی کر دے گا. تو اس طرح یہ دو چیزیں ہیں, سیکشن 4 اور سیکشن 6, یہ قرآنک تعلیمات جو ہیں ان سے کنٹریری ہیں, قرآنک پروویژن سے یعنی شرعی لا سے کنٹریری ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ قانون بیسیکلی کہتا کیا ہے. اب اس میں اس کا جو سیکشن 1 ہے, دس آرڈیننس میں بی کالڈ دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس, ٹھیک ہے یہ ہو گیا. سیکشن 2 جو ہے اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ ایکسٹینڈس ٹو سیکشن 1 سب سیکشن 2, اٹ ایکسٹینڈس ٹو ہول آف پنجاب پاکستان اینڈ اپلائز ٹو آل مسلم سٹیزنس آف پاکستان ویئر ایور دے مے بی. اب یہاں سے چیز یہ آ گئی کہ یہ جو ہے یہ تمام مسلم شہریوں کے لیے, پاکستان کے لیے یہ قانون ہے, اور ویئر ایور دے میں بھی کہ وہ لوگ جو پاکستان کے رہائشی ہیں, پاکستان کے شہری ہیں اور وہ مسلمان ہیں, ان کے اوپر یہ قانون آئے گا. آگے یہ کریں کہ اگر وہ لوگ ویئر ایور دے میں بھی, وہ کہیں بھی رہ رہے ہیں, اب وہ لوگ اگر شادی کے بعد وہ کسی دیگر کنٹری کی جو ہے وہ لے لیتے ہیں, اپنے شہریت لے لیتے ہیں, چھوڑ کر پاکستان کو چلے جاتے ہیں, تو اس شکل میں کیا ہوگا. تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بھی وہ کسی دیگر کنٹری کی شہریت لے لیں, وہاں پر وہ چلے جائیں, شفٹ ہو جائیں, تب بھی ان دونوں کے اوپر یہ قانون اپلائی ہوگا اور وہ پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ ججمنٹ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیجئے. یہ ایک سٹیزن تھا یونائٹڈ کنگڈم کا یعنی یو کے کا, اور اس نے یہ اس کو چیلنج کیا اس حوالے سے کہ میں چونکہ یو کے کا شہری ہوں تو میرے اوپر یہ اپلائی نہیں کرتا. تو یہ ججمنٹ ہے 1996 CLC 1406. اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ کوئی کہیں کا بھی شہری ہو, لیکن چونکہ پاکستان کا وہ ریزیڈنٹ پہلے تھا اور یہاں پر نکاح ہوا, تو اس کے اوپر یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو ہے وہ لاگو ہوگا. تو اب یہ کنسپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ لاگو اس شخص پر ہوگا. اب سوال اب یہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جیسے اب یہ عیسائی ہیں, عیسائی, پھر اس کے بعد میں ہندو آ گئے, یا یہ قادیانی. اب چونکہ یہ پاکستانی تو ہیں لیکن یہ مسلم نہیں ہے, اور اس کی لینگویج کے مطابق یہ آ رہا ہے کہ اپلائز ٹو آل مسلم سٹیزنس آف پاکستان. یہ چونکہ تینوں اس کیٹیگری میں نہیں آتے, تو ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا یا نہیں. تو گزارش ہے کہ یہ جب سوٹ فائل کریں گے تو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے مطابق ہی فائل کریں گے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان معاملات میں جیسے نکاح کا معاملہ ہے یا دیگر جیسے جو تمام چیزیں اس میں آ رہی ہیں, اس میں ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا, بلکہ عیسائی کے اوپر یہ کرسچن پرسنل لا, اور اسی طرح ہندو کے اوپر ہندو پرسنل لا جو ہیں وہ اپلائی کریں گے. جبکہ قادیانی چونکہ غیر مسلم ہے, اس لیے قادیانی کے اوپر بھی یہ لا جو ہے وہ اپلائی نہیں کرے گا. تو مختصراً ہم نے جانا کہ جو یہ فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو ہے یہ کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. اب اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اس میں جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 4, لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ڈسکس کر لیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ان دونوں کے بیچ میں کوئی کنفلکشن ہوتی ہے تو اس کا جو سیکشن 3 ہے اس کی لینگویج یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس یعنی آرڈیننس سے مراد ہے آرڈیننس 1961 ٹو اوور رائڈ ادر لاز. اب کوئی کنفلکشن اگر ان کے بیچ میں آتی ہے, تمام قوانین کے بیچ میں, تو پھر اس میں جو آرڈیننس ہے 1961 کا وہ اوور رائڈ کرے گا اور دیگر قوانین جو ہیں وہ پریویل نہیں کریں گے. اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ سکسیشن کے بارے میں.